اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دیں گے، اگرچہ اسے موت اپنے بستر پر ہی آئے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اس میں شہادت کی آرزو اور اس کی دعا کرنے کا استحباب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہو تو اسے یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے، اگرچہ شہادت اسے حاصل نہ ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں اچھی نیت کا فائدہ اور بدلہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان کو اپنی نیت صحیح اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی رکھنی چاہیے۔ ان میں سے اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ان کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح شہادت اور اللہ کی راہ میں فدا ہو جانے کی آرزو بھی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ شہادت کے درجے سے سرفراز ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید قتل سے اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص چیٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ، شہادت کی موت کو اللہ نے جس طرح آسان بنایا ہے اس میں اس کا بیان ہے تاکہ لوگ شہادت سے نہ گھبرائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ان دنوں میں جب آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا، آپ نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرو، تو جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو جمے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست سے دو چار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنگ کی شروعات دوپہر کے بعد کرنا بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ لڑائی کی آرزو کرنا منع ہے، لیکن جب لڑائی ضروری ہو جائے تو اسے فرار اختیار نہ کرے بلکہ مضبوطی کا مظاہرہ کرے اور خوب جم کر لڑے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ سے فتح اور نصرت کی دعائیں بھی کی جائیں، کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اس کی مرضی کے بنا فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کی راہ میں جہاد کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول کر لیجیے، ہمارے برے اعمالوں سے درگزر فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔